بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام to all of you. Class 7th, how are you? Class 7th, this is your SST class. Please open your books. This is page number 17. We are going to start our chapter number 4. That is Minerals and Natural Resources of the Muslim World. Minerals and Natural Resources of the Muslim World. کہ مسلم ورڈز کے بارے میں ہم موسٹلی یہاں پہ اسٹڈی کر رہے ہیں، تو ہم نے پڑھنا ہے کہ مسلم ورڈز میں منرلز اور جو نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، کون کون سے ممالک میں کون کون سے ریسورسز، نیچرل ریسورسز اور منرلز پائے جاتے ہیں. منرلز ہم اردو میں معدنیات کو کہتے ہیں، اور نیچرل ریسورسز جو قدرت کی طرف سے ہمیں گفٹ دیے گئے ہیں. ہر ملک کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی گفٹ سے نوازا ہے، تو ہم نے وہ چیز دیکھنی ہے کہ نیچرل ریسورسز کیا ہیں کسی بھی کنٹریز میں. ہم نے دیکھنا ہے مسلم ورلڈ میں. ٹھیک ہے کلاس، تو پلیز اوپن یور بکس. آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ ریڈنگ. دیٹ از آئل اینڈ نیچرل گیس. While so much of the Muslim world is not very fertile for agriculture because of the lack of water or poor soil, it is by far the most important region of the world for producing oil and natural gases. کلاس مسلم ورلڈ جو ہے اس کے بارے میں ہم اگر اسٹڈی کریں تو آئل اینڈ نیچرل گیس کے حوالے سے یہ بہت رچ کنٹریز ہیں. مسلم کنٹریز جتنے بھی ہیں ان میں زیادہ تر ایگریکلچر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ اتنی سوٹیبل نہیں ہے ایگریکلچر کے لیے، کیونکہ وہاں پہ پانی نہیں ہے. اور پانی اور اس کے علاوہ وہ جو زمین ہے وہاں کی جو سوائل ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہے ایگریکلچر کے لیے. It is by far the most important region of the world for producing oil and natural gas. مگر اس میں سب سے زیادہ جس کی پروڈکشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آئل اینڈ نیچرل گیس. مسلم کنٹریز جتنے بھی ہیں، سعودی عربیہ ہو گیا، ایران، باقی سینٹرل ایشین اسٹیٹ جو جس میں تاجکستان، ازبکستان، آذربائیجان، جتنے بھی اسٹیٹس ہیں وہاں پہ پانی کی کمی ہے. پانی وہاں پہ بہت کم ہے، بارشیں کم ہوتی ہیں، مگر وہاں پہ جو ہے نا نیچرل گیس اور آئل کے ریسورسز بہت زیادہ ہیں. These are extremely valuable for exports as the whole world is desperate for petroleum, and also for helping to develop industries in the Muslim world. These are extremely valuable for exports. اور یہ اتنی مقدار میں ہم مسلم کنٹریز میں ہوتے ہیں کہ یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، دوسرے ممالک میں بھیجتے ہیں، کیونکہ موسٹلی جو باقی کنٹریز جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کر رہے تھے مسلم ورلڈ پہ، کہ مسلم جو کنٹریز ہیں وہاں پہ آئل اور جو نیچرل گیس کے ہوتے ہیں ریسورسز وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ باقی ممالک کو بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں. This area produces a developed industries. This area produces a third of the world's output of oil and 15% of the natural gas. اور یہ جو خطہ ہے، جو ایریا ہے، یہ پروڈیوس کرتا ہے تھرڈ آف دا ورلڈ آؤٹ پٹ آف آئل اینڈ 15% آف دا نیچرل گیس. 15% جتنی بھی دنیا میں ٹوٹل سپلائی ہوتی ہے گیس، اس میں سے 15% جو ہے نا یہاں سے مسلم ورلڈ میں سے ٹرانسفر ہوتا ہے. مسلم ورلڈ پروڈیوس کرتا ہے نیچرل گیس کا، اور تھرڈ آف دا ورلڈ آؤٹ پٹ آف آئل. اور تیل کی جو کھپت ہے، وہ جو کنزمپشن ہے، جو یوز ہوتا ہے، وہ تھرڈ ورلڈ ہے. مطلب جو 1/3 حصہ ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے مسلم ورلڈ. More of these energy sources are being discovered all the time, especially gas in Pakistan. پاکستان میں بھی گیس بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور انرجی جو ریسورسز ہیں وہ بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں اور ڈسکور کیے جاتے ہیں with the passage of time. Iran has huge reserves of oil. Third in order after Saudi Arabia, Iran is second. But today, for political reasons, Iraq is banned from exporting more than a small amount. عراق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ عراق میں کیا جی، عراق ہیز ہیوج ریزروز آف آئلز. عراق میں بہت زیادہ آئل کے جو ریزروز پائے جاتے ہیں. ریزروز کہتے ہیں جہاں پہ آئل کو سیو کیا جاتا ہے، آئل کو زمین سے نکالا جاتا ہے، زمین سے نکالنے کے بعد جہاں پہ سیو کیا جاتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں ریزروز. ریزرو کرنا، اس کو سیو کرنا. تھرڈ ان آرڈر آفٹر سعودی عربیہ. ٹھیک ہے، سعودی عربیہ کے بعد تھرڈ ہے. پہلے نمبر پہ سعودی عربیہ، ایران سیکنڈ پہ، اور عراق تھرڈ پہ ہے. But today for political reason Iraq is banned from exporting more than a small amount. If Iraq were allowed to export all that it was able to, the Islamic world would produce more than half the total world supply. اور عراق پہ کچھ پابندی ہیں جس کی وجہ سے عراق باقی ممالک کو تیل نہیں سپلائی کر سکتا. اگر عراق باقی ممالک کو تیل سپلائی کرنے کے قابل ہو جائے
تو جو دنیا کو جو سپلائی ہوتا ہے وہ ہاف آف دا جو ٹوٹل کنزمپشن ہے وہ عراق سے ہی ہو کے جاتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مین چیز نہیں، مین چیز آپ نے یہاں سے کرنا ہے کہ کون کون سے ممالک ہیں، عراق ہے، ایران ہے، سعودی عربیہ ہے، اس میں موسٹلی یہاں سے زیادہ تیل سپلائی کیا جاتا ہے اور یہاں پہ نیچرل ریسورسز بھی زیادہ ہیں۔ Other states such as Bahrain, Qatar and Abu Dhabi in the UAE also produce large amounts of oil. باقی جو مسلم ممالک ہیں جہاں پہ مڈل ایسٹ، ان کنٹریز کا مڈل ایسٹ کہتے ہیں، مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں بحرین، قطر اینڈ ابو دھابی ان دا یو اے ای آلسو پروڈیوس، یہ بھی بہت ایک بڑی مقدار میں آئل پروڈیوس کرتے ہیں۔ ابو دھابی ہیز 9% آف دا ورلڈ آئل ریزروز اینڈ 5% آف نیچرل گیس ریزروز۔ ابو دھابی جو ہے وہ 9% دنیا کا جو آئل ہے وہ ریزرو کرتا ہے، وہ پروڈیوس کرتا ہے، جو 5% ہے وہ نیچرل گیس ابو دھابی کے پاس ہے۔ In 2007 پاکستان produced about 22.6 million barrels of crude oil۔ 2007 کی جو بات شیئر کی جا رہی ہے کہ پاکستان نے 2007 میں 22.6 ملین بیرلز آف کریوڈ آئل پیدا کیا تھا۔ کریوڈ آئل جو ہم زمین سے نکالتے ہیں، زمین سے نکالنے کے بعد ہم اس کو صاف کرتے ہیں، ہم اس کو فلٹر کرتے ہیں، تو کریوڈ آئل پاکستان نے کتنا پروڈیوس کیا؟ 22.6 ملین بیرلز۔ This may seem a large amount, but remember that Saudi Arabia pumps out this amount every 2 days۔ اور جتنی پاکستان نے 2007 میں 22.6 ملین بیرلز کی جو پروڈیوس کیا تھا، یہ بات یاد رکھے کہ جو سعودی عربیہ ہے وہ ہر 2 دنوں بعد اتنی پروڈکشن کر رہا ہے، اتنی پروڈکشن مطلب 22.6 ملین ہر 2 دن بعد وہ پروڈکشن کرتا ہے۔ پاکستان ڈز ہاؤ ایور ہیو سم ویری ویلیبل نیچرل گیس فیلڈز، پاکستان میں باقی نیچرل گیس فیلڈز بھی ہیں بہت زیادہ۔ اور یہ جو آپ کے پاس سامنے چارٹ ہے، ایک گراف بنایا گیا ہے کہ اس میں آئل رچ کنٹریز کون سے ہیں؟ سعودی عربیہ، ایران، یو اے ای، عراق، نائجیریا، کویت، انڈونیشیا، لیبیا، عمان اور بحرین، یہ آئل رچ کنٹریز ہیں۔ یہاں پہ آئل کی جو پروڈکشن ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور گیس میں انڈونیشیا، الجیریا، ازبکستان، سعودی عربیہ، ایران اینڈ پاکستان۔ یہاں پہ ان ممالک میں جو آپ کو رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہے ہیں گیس والے پورشن میں، یہاں پہ یہ گیس رچ کنٹریز ہیں اور باقی آئل رچ کنٹریز ہیں۔ while the USA is the second largest producer of oil، اور یو ایس اے جو ہے وہ سیکنڈ لارجسٹ پروڈیوسر ہے آف آئل، وہ سب سے زیادہ پروڈیوس کرتا ہے سیکنڈ نمبر پہ۔ it consumes twice as much as it produces so that it has to import huge amounts۔ لیکن اس کی جو یوزیج ہے وہ زیادہ ہے، اس کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے، اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے، اس لیے وہ امپورٹ کرتا ہے امریکہ۔ From the Muslim world, only Iran comes in the top 15 consumer of oil, and even then, it produces 3 times as much as it uses۔ اور ایران سب سے زیادہ یوز کرتا ہے آئل، لیکن وہ پروڈیوس بھی کرتا ہے، اور جو جتنا وہ پروڈیوس کرتا ہے یوز کرتا ہے اس کا 3 گنا 3 ٹائمز وہ زیادہ یوز بھی کرتا ہے۔ Most of the oil used by Iran is for industry and for turning sea water into fresh water، جس کو ہم ڈیسیلینیشن کہتے ہیں۔ اور جو آئل ایران پروڈیوس کرتا ہے انڈسٹری کے لیے، اور موسٹلی وہ یوز کرتا ہے اپنے پانی کو صاف کرنے کے لیے، جو سی واٹر ہوتا ہے اس کو فریش واٹر میں تبدیل کرنے کے لیے وہ موسٹلی آئل کو یوز کرتا ہے۔ اس فنکشن میں ان کو آئل جو ہے نا یوز کرنا پڑتا ہے، آئل کی ضرورت پڑتی ہے اس فنکشن میں کہ وہ اپنے پانی کو صاف کرتے ہیں، فریش واٹر میں تبدیل کرتے ہیں۔ Quite apart from its most important use as fuel, oil is the raw material for many other products. In the course of refining the thick black sludge that comes from the ground into petrol, many chemicals are taken out from it and made into things as different as cosmetics, clothing, فرٹیلائزر، پینٹس اینڈ میڈیسنز۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو زمین میں جو تیل موجود ہوتا ہے وہ ایک کریوڈ آئل فارم میں ہوتا ہے، وہ گندا ہوتا ہے تیل، تو اس کو جب ہم صاف کرتے ہیں تو صاف کرنے کے لیے مختلف مراحل سے اس کو مختلف سٹیجز سے اس تیل کو گزارا جاتا ہے، لیکن جو اس کا جو زمین سے نکلتا ہے تیل وہ بھی کافی مقاصد کے لیے یوز کیا جاتا ہے، مینی پرپز کے لیے یوز کیا جاتا ہے، جیسا کہ کاسمیٹکس بنانے کے لیے، کلودنگ کے لیے، فرٹیلائزر کے لیے، پینٹس کے لیے اینڈ میڈیسنز کے لیے۔ جو را میٹیریل میں جو ہمارے پاس را آئل ہوتا ہے وہ بھی یوز ہم کر سکتے ہیں باقی مقاصد کے لیے۔ یہ باقی ڈائیگرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ان تمام چیزوں میں یہ آئل یوز ہو رہا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کول۔ کول کیا ہے جی؟ The only important producer of coal in the Muslim world is Kazakhstan, whose mines have the
10th highest of the total world output. کوئلہ جو سب سے زیادہ پروڈیوس کرنے والا مسلم دنیا میں ایک ملک ہے وہ ہے قزاقستان. سب سے زیادہ کول پروڈیوس کرتا ہے. whose mines are the 10th highest of the total world output. دنیا کی جو جتنی بھی آؤٹ پٹ ہے اس کا جو 10واں حصہ ہے وہ قزاقستان پروڈیوس کر رہا ہے. High quality coal deposits have also been discovered in that area of Pakistan, in Thar area of Pakistan. تھر میں بھی کول کی جو مائننگ ہے وہ کی گئی ہے اور اچھی کوالٹی کا جو کول ہے وہ پاکستان میں تھر کے علاقے میں وہ ڈسکور کیا گیا ہے. Coal, however, is declining in importance as a fuel, and the Muslim world more than makes up for its lack of coal by its massive output of oil and gas. اور جو کوئل ہے اس کی جو یوزیج ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ فیول اینڈ دا مسلم ورلڈ مور دین میکس. جو فیول ہے نا اس کی امپورٹنس زیادہ ہوتی گئی ہے کیونکہ فیول جو ہے نا وہ موسٹلی چیزوں میں یوز ہوتا ہے تو اس کی جو ویلیو ہے وہ کم ہو گئی ہے کول کی. اس وجہ سے اٹ لیک آف کول بائی اٹس میسو آؤٹ پٹ آف آئل اینڈ گیس کی جو یوزیج ہے وہ زیادہ ہے تو اس وجہ سے باقی جو کول ہے اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے. تو جو اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی منرلز اینڈ ادر پروڈکٹس آف دا مسلم ورلڈ. Oil and natural gas are without doubt by far the most important products of the Muslim world, although it has other very important products in the world economy too. You can see some of these in the chart below. یہ چارٹ دکھایا گیا کہ باقی آئل اینڈ گیس بھی ہیں ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس کے علاوہ باقی منرلز بھی ہیں, باقی نیچرل ریسورسز بھی ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں جو کہ یہاں پہ دکھائے گئے ہیں. اس نیکسٹ جو ہے نا میں اس میں پیراگراف ہے چاہے چارٹ میں تو اس سے آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں تک آج ہم نے ریڈنگ کر لی ہے کلاس. نیکسٹ کلاس میں ہم انشاءاللہ فردر آگے ریڈنگ کریں گے. یہاں تک آپ نے اچھے سے ریڈنگ کر لینی ہے اور آپ نے ایک دفعہ گو تھرو کرنا ہے کہ کول کی کتنی امپورٹنس ہے, منرل اینڈ ادر پروڈکٹس آف دا مسلم ورلڈ کیا ہیں. اس کے علاوہ آپ نے پڑھنا ہے ریڈنگ کرنی ہے جی کہ آئل اینڈ نیچرل گیس کتنے امپورٹنٹ ہے اور کون کون سے کنٹریز میں پروڈیوس ہوتے ہیں, کون کون سے کنٹریز ریچ کنٹریز ہیں گیس میں اور آئل میں. ٹھیک ہے کلاس, نیکسٹ کلاس میں ہم فردر اسٹڈی کریں گے. تھینک یو کلاس, اللہ حافظ.